عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. ایک مسئلہ پہلے گزر چکا ہے، واجب بالکفایہ. واجب جیسے جنازہ، تو جنازہ جو ہے پہلے اس میں اختلاف گزر چکا تھا کہ جنازہ واجب سب پر ہے یا بعض پر. تو شوافی نے کہا تھا بعض پر ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ وجوب سب پر ہے. وجوب یہ مسئلہ پہلے یہ مسئلہ گزر چکا تھا خصال کفارے کا. خصال کفارے کا کہ جو آدمی قسم میں حانث ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ صیام ثلاثۃ او اطعام عشرۃ او کسوہ او تحریرہ. تو ہماری مذہب میں یہ سب واجب تھی یا احد الامور واجب؟ احد الامور واجب. تو مصنف آج کہتے ہیں کہ جس طرح خصال کفارہ میں جمی واجب نہیں تھے بلکہ احد الامور تھے. احد الامور. تو اسی طرح واجب مخیر کے اندر واجبی ہاں، تو جس طرح خصال کفاری میں واجب جمی تھے یا واجب احد الامور، جو حکم ایجاب کا تھا وہی حکم تحریم کا ہے. امور متعددہ ہے اور اس کی طرف تحریم متوجہ ہو گئی تو سب حرام ہو جائیں گے یا سب میں سے ایک حرام ہو. لا غلط ہے، لا یہ معنی ہے اس قول کا. یجوز جائز ہے تحریم احد الاشیاء کا ایجابی ہی، جس طرح ایجاب احد الامور کا جائز ہے تو تحریم احد الامور کا جائز ہے. ٹھیک ہے. فرق اتنا ہے کہ کفارہ میں ایجاب احد الامور کا تھا، مقصود منع الخلوہ تھا، یعنی حانث کا سب کفارات سے خالی ہونا جائز نہیں تھا، اور اجتماع جائز تھا کہ سب ادا کرے. ٹھیک ہے. اور یہاں تحریم احد الاشیاء میں مقصود مانعۃ الجمع ہے کہ ان سب حرام کو جمع نہ کرو. خلوہ جائز ہے، سب سے بچو. تو ایجاب احد الامور میں مانعۃ الخلوہ تھا کہ حانث اقسام کفارت سے خالی نہ ہو. مانعۃ الجمع نہیں تھا، سب کر سکتا تھا. اور یہاں مانعۃ الجمع ہے، یعنی ان محرمات کو جمع نہ کرو. اور مانعۃ الخلوہ نہیں ہے، سب سے خالی ہونا. یہ معنی ہے ہونا کا ایجاب میں مقصود منع الخلوہ کہ حانث خالی نہ ہو اقسام کفاری سے. وہاں ہونا اور تحریم احد الاشیاء میں منع الجمع کہ وہ ممنوعات کو جمع نہ کرو. اگر سب کو ترک کر کے اپنے آپ کو پاک خالی کرو تو وہ کیا ہے؟ جائز. وہ فیہا، اور اس میں وہی اختلاف ہے تقدمہ جو پہلے گزر چکا ہے. واجب مخیر میں جو دلیل وہاں وہ یہاں، جو اختلاف وہاں وہ یہاں. ٹھیک ہے. سنو بھائی،
یہاں پر اعتراض ہے. اعتراض یہ کہ آپ نے کہا تحریم احد الامور، تحریم یہ جائز ہے اور سب حرام ہوں گے یا ایک؟ اعتراض یہ پڑتا ہے کہ احد الامور یہ مفہوم کلی ہے، اس پر بھی ثابت ہے، اس پر بھی یہ مفہوم کلی ہے. اور تحریم سلب ہے، تو یہاں سلب مفہوم کلی کا ہے، اور سلب مفہوم کلی کا سلب ہے جمی جزیات. جب جمی جزیات ہے تو سب حرام ہو گئے، ایک کیوں حرام؟ آپ نے کہا جائز ہے تحریم احد الاشیاء. احد الاشیاء کلی ہے یا جزئی ہے؟ اس پر بھی صادق ہے، اس پر بھی یہ کلی ہے. اور تحریم سلب ہے، تو تحریم و احد کا معنی کیا ہے؟ سلب الاحد. اور سلب الاحد کا معنی سلب المفہوم کلی، اور سلب مفہوم کلی مستلزم ہے سلب جمی. تو یہ بھی سلب ہوا، یہ بھی حرام ہوا، یہ بھی حرام ہوا. تو احد تو حرام نہیں ہوا، حرام سب ہوا. ٹھیک ہے. تو مصنف کہتے ہیں یار تحریم کا معنی سلب اور احد کا ایک عنوان ہے، ایک معنون ہے. تو اگر ہم تحریم کا تعلق احد الامور کے ساتھ کریں پھر جمی حرام ہوتے ہیں، لیکن یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مصداق مراد ہے. اور مصداق مفہوم کلی ہے یا جزیات؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ تو تحریم کا معنی سلب، اور سلب کا تعلق اس عنوان سے ہے جو احد الامور ہے یا معنون کے ساتھ. اور معنون کیا؟ جزیات ہے. اور ایک دوسری کی نفی سے دوسری کی حرمت نہیں آتی، اور دوسری کی حرمت سے تیسری کی نفی نہیں آتی. بس اصل جواب تو یہ ہے. آگے یہ تفصیل کرتا ہے کہ جہاں تحریم احد الاشیاء کے ہے اس کی کتنے اقسام ہیں؟ 4. اعلم جان تو ان تعلق الترک، تعلق حرمت کا باحد اشیاء علی انحائنا 4 قسم پر ہے. احدها ایک یہ ان یتعلق کہ لا متعلق ہو جائے عنوان احد کے ساتھ. اس صورت میں سلب احد الامور کا ہوگا، اور احد الامور مفہوم کلی ہے تو سلب مفہوم، اور سلب مفہوم کلی مستلزم ہے سلب، یہ مراد نہیں ہے. فیفید التحمیم، یہ تو سلب جميع افراد کا کرے گا، کیونکہ عدم ماہیت کلی کا انما یکون بعدم جميع افراد، یعنی لا تطیع آثما او کفورا. یہاں لا متعلق ہے احد کے ساتھ، یعنی لا تطیع احدہما، او احد کلی ہے اور کلی کی نفی ہے. اس کا معنی ہے کہ اطاعت آثم کے ساتھ بھی روا کرو اور کفور کے ساتھ بھی روا کرو. ٹھیک ہے. یہاں نہیں کا تعلق کس کے ساتھ آیا؟ عنوان کے ساتھ آیا، اور عنوان مفہوم کلی ہے اور کلی کی نفی مستلزم ہے سلب جميع. والثانی ان يتعلق بما سبق علیہ مفہوم عظیم، کہ لا کا تعلق ان جزیات کے ساتھ ہو جن پر احد کا مفہوم صادق ہے. اور جزیات کلیات ہے یا جزیات؟ یعنی اما عدم هذا، یا یہ ختم کرو، اور اما عدم هذا. ہاں جزیات میں احد کا مفہوم بھی ہے تو مفہوم کے ساتھ بھی تعلق لگایا، لیکن بذات یا بسبب؟ بسبب. متعلق نفی مفہوم احد کے ساتھ بالعرض بسبب. کیوں؟ بنا اس پر کلما ہر وہ لا کہ موصوف ہو جائے اس کے ساتھ فرد نو اتصفت بہن. وہ پہلے عموم تھا یا نہیں؟ اور یہاں فلا یفید عموما فی السلب، یہاں سلب میں عموم نہیں ہوگا کیونکہ مفہوم کلی کی نفی نہیں ہے، افراد کی نفی، اور افراد خاص ہے. ٹھیک ہے. اور الثالث ان یتعلق بالمجموع، کہ لا ناہیہ کا تعلق حیات اجتماعی کے ساتھ ہو. لا تاکل السمک واللبن، تو یہ حرام نہیں ہے فقط، یہ حرام نہیں ہے فقط، مجموعہ پیٹ میں گڑبڑ کرے گا. وَيُفِيدُ عَدَمَ الْاجْتِمَاعِ، یہ اس صورت میں کہ عطف بالواو لا تاکل السمک واللبن. والرابع ان يكون الترك نفسه مبهما، چوتھا یہ ہے کہ منفی مبہم نہ ہو، نفی مبہم، منفی مبہم نہ ہو، لا مبہم ہو. کیا مبہم ہو؟
ان یکون ترک کی نفی خود مبہم ہو، لل متروک منفی نہ ہو. یہ جہاں عطف بے او ہو اور مقصود عدم اجتماع ہے، لا تاکل السمک او اللبن. بات سمجھ گئے؟ اب اس پر اعتراض ہے کہ آپ نے یہ مثال پیش کی اس کی جہاں نفی کیا ہو، مبہم ہو. تو یہاں نفی مبہم تو نہیں ہے. کیوں؟ نفی داخل ہے تاکل پر، اور تاکل مبہم ہے یا معلوم ہے؟ معلوم ہے. بات سمجھ میں؟ تو مصنف کہتے ہو آپ غلط ہو گئے، یہاں نفی مبہم ہے. اگر آپ کہتے نفی تاکل پر داخل ہے اور وہ تو ماں، تو کہتے آپ نے لبن کا عطف سمک پر عطف المفرد علی المفرد کیا ہے، یہ تمہاری غلطی ہے. یہ عطف الجملہ علی الجملہ ہے. لا تاکل السمک او لا اب عقل مبہم ہے یا معلوم ہے؟ مبہم ہو گئے. کیوں؟ پتہ نہیں ہے عقلی سمک منع ہے یا عقلی لبن منع ہے. جواب سمجھ میں آئے کہ تم نے اعتراض اس لیے کیا کہ آپ نے لبن مفرد سمجھ کر سمک مفرد پر عطف کیا، حالانکہ یہ عطف المفرد علی المفرد نہیں ہے، عطف تو میں نے کیا ہوگا لا تاکل السمک او لا تاکل. اب دو عقل ہو گئے، ایک عقلی سمک ہے ایک عقلی لبن ہے، اور معلوم نہیں ہے کس عقل کے ساتھ لا متعلق ہے. اب بات سمجھ میں یہ معنی ہے والازہر انہ حینئذ من عطف الجملہ علی الجملہ. ٹھیک ہے. المندوب باغو حضرات باغو